بسم الله الرحمن الرحيم يا زهراء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين اللهم عجل لوليك الفرج۔ آپ مومن کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ ہم جو اس دنیا میں خلق کر کے بھیجے گئے ہیں ناسوت میں، خدا المتعال نے ہمیں خلق کیا، اس دنیا میں بھیجا، اس کا ہدف کیا تھا؟ قرآن مجید کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں جو خلق کیا گیا، یعنی انسانوں کو اور جنوں کو جو خلق کیا گیا، محض اسی لیے خلق کیا گیا کہ وہ عبادت کریں۔ جس طرح وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی آیت نے روشناس کروایا ہمیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ کیسی عبادت تھی کہ جو انسان کو ہر حال میں کرنی تھی، جس کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، یعنی سبب ہے خلقت کا اور علت ہے کائنات میں انسان کے آنے کی اور پیدا ہونے کی۔ ہم نے جب اس پر نگاہ کی تو دیکھا کہ اکثر مفسر اور غالباً جو مفسرین ہیں اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے تھے، کہتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفونی، اللہ کہتا ہے کہ میں نے جن اور انس کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں۔ اگر تمام مفسروں کی یہ تفسیر نہ ہوتی اس آیت کے بارے میں، ہمارے پاس ایک حدیث ہے امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کی کہ انہوں نے فرمایا اللہ نے انسانیت کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہر زمانے کا انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ جب تک امام تک نہیں پہنچے گا خدا تک نہیں پہنچ پائے گا۔ گویا مولا امام حسین علیہ السلام کی اس حدیث کے فہوا سے ہم جو سمجھتے ہیں، یہ واضح ہوتا ہے کہ انسانیت کو خلق، جنوں کو بھی خلق ہی اسی لیے کیا گیا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ کی معرفت رکھی گئی ہے امام کی معرفت میں۔ جب تک آپ امام کو نہیں پہچانتے، جب تک آپ امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرتے، اللہ کی معرفت کا حصول لا یمکن ہے، یعنی آپ اللہ کی معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ امام کی معرفت تک نہ پہنچیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ امام کی معرفت اللہ کی معرفت کا دروازہ ہے، امام کی معرفت اللہ کی معرفت کا روح ہے، امام کی معرفت اللہ کی معرفت تک پہنچاتی ہے۔ جب تک آپ امام تک نہیں پہنچتے اللہ کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتے، یہ امکان ہی نہیں ہے۔ یعنی امام کی معرفت ہے جو تمہیں اللہ کی معرفت تک پہنچائے گی، اللہ پہچنوائے گی۔ امام کو چھوڑ کر، امام کے سوا انسانیت کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بینا عرف اللہ، بینا وحید اللہ، بینا عبید اللہ، ہم ہیں جن کی وجہ سے اللہ پہچانا گیا، ہم ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی گئی۔ عبادت کا مرتبہ بعد میں ہے، پہلے معرفت کا مرتبہ ہے۔ آپ اللہ کو پہچانو گے تب عبادت کرو گے۔ جس طرح اصول کافی شریف میں باب معرفت الامام، کتاب حجت میں باب معرفت الامام ورد الیہ میں پہلی حدیث میں ثابت ابن دینار ابو حمزہ صومالی سرکار امام باقر علوم صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ عزت پناہ میں آتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتا ہی وہی ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ انما یعبد اللہ من یعرف اللہ، اللہ کی عبادت کرتا ہی وہ ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، جب اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ جو معرفت کے بغیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ عبادت گویا ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ امام نے فرمایا انما من لا یعرف اللہ، جو اللہ کو پہچانتا نہیں اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہاکذا ضلالہ، اسی طرح ہی ضلالت اور گمراہی ہے۔ یعنی اللہ کی معرفت کے بغیر اللہ کی عبادت کرنا گمراہی ہے، ضلالت ہے۔
یہ نص حدیث ہے، یہ امام کی لسان اللہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کی معرفت کے بغیر اللہ کی عبادت گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز عبادت کا ایک جز ہے، تمام عبادتوں میں سے ایک عبادت نماز ہے۔ نماز میں آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کتنا نور ہے، کلام اللہ ہے، خدا کا کلام ہے، قرآن ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ ایک سورہ پڑھتے ہیں کوئی بھی، اس سورہ کی جب تلاوت کرتے ہیں وہ بھی نور ہے، خدا کا کلام ہے۔ لیکن جب ان کو اٹھا کر نماز میں پڑھا جائے اور اسی ہی عبادت کو اللہ کی معرفت کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہی نہیں ہے کہ آپ کس کو سجدہ کریں گے، کس کو رکوع کریں گے۔ بس معرفت کے بغیر یہ نماز، یہ عبادت، یہ نماز، یہ اطاعت گمراہی ہو جائے گی۔ یعنی آپ اس میں قرآن پڑھ رہے ہیں، گویا گمراہی میں ہیں۔ آپ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ہی کہہ رہے ہیں لیکن گمراہی ہے۔ آپ سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہی کہہ رہے ہیں لیکن گمراہی ہے۔ اس نماز کس طرح کیا جائے کہ یہ نماز بن جائے، اس عبادت کو کس طرح عبادت کیا جائے کہ یہ عبادت بن جائے؟ امام نے فرمایا اپنے زمانے کے امام کو پہچانو جو اللہ کی معرفت کا روح ہے۔ یعنی اللہ کو پہچاننا ہے، آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ آپ نے اللہ کو کہاں سے میں پہچانوں؟ اللہ کو پہچاننے کا پہلا وسیلہ، دروازہ امام کی معرفت ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں عبادت رہیں، نمازیں رہیں، رکوع رہیں، سجدے رہیں، سجدے گمراہی نہ بنے، رکوع گمراہی نہ بنے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ واقعاً سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ بنے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ بنے، وہ گمراہی نہ ہو، ضلالت نہ ہو، تو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اے اللہ میں تیری معرفت کہاں سے حاصل کروں؟ اللہ نے کہا میں نے اپنی مخلوق میں اپنی زبانوں کو بھیجا ہے، اپنے چہرے کو بھیجا ہے، اپنی آنکھ کو بھیجا ہے، اپنے کان کو بھیجا ہے، جاؤ ان کو پہچانو، انہی سے میری معرفت کا راستہ لو۔ جب ان سے مل کر میری معرفت حاصل کر لو گے، اب جب نماز پڑھو گے، نماز ہوگی، عبادت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ میرے عزیز، یہ کلام اہل بیت اللہ کے کلام کی تفسیر ہے، اللہ کے کلام کی تعویل ہے۔ یہ کلام اہل بیت حدیث اللہ کے کلام کو بیان کرتا ہے، اس کو روح دیتا ہے، اس کی معانی میں روح پھونکتا ہے۔ جب تک آپ حدیث کے پاس سے تفسیر امام اور کلام کی تفسیر نہیں لیں گے، جب تک آپ لسان اللہ کلام سے اللہ کے کلام کی شرح نہیں لیں گے، آیت قرآن کے تفسیر کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، تب تک آپ حقیقت کلام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ حقیقت کلام الہی تک پہنچنے کا راستہ ہی حدیث ہے، اور یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے ہم خلق کیے گئے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، گویا ہماری خلقت ضائع ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، اگر اس علت تک نہ پہنچے تو گویا ہمیں کچھ نہیں پایا، ہم نے خلقت کے علت تک نہیں پہنچے۔ پھر زندگی حیوانوں والی زندگی ہے، کھایا سویا، بچے جنے اور مر گیا۔ یہ کوئی زندگی ہے انسان کی؟ ہم خلق کیے گئے ہیں اللہ کو پہچانے۔ اللہ کو پہچاننے کی تفسیر کیا ہے؟ اس کے امام کو پہچاننا ہے۔ جب تک آپ امام کو نہیں پہچانیں گے تب تک آپ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ سے جاہل انسان آیا، اس دنیا میں پیدا ہوا، کھایا پیا سویا، بچے جنے اور مر گیا۔ کوئی زندگی کا ہدف نہیں ہے، کوئی حیات کا سبب، ہدف، علت نہیں پیدا ہوتی ملتی یہاں پر۔ میں کس طرح اس حقیقی علت تخلیق تک پہنچوں گا؟ میرے پاس کون سا راستہ ہے؟ اے پروردگار، میں تیری معرفت کے راستے پر آنا چاہتا ہوں،
میں تجھے پہچاننا چاہتا ہوں، اب وہ راستہ مجھے بتا کہ میں تجھے پہچان لوں، اس راستے پر آ کے، اس راستے سے گزر کے۔ اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب سے پوچھو۔ ہم خیال میں، عالم تصور میں رسول اللہ کی عزت پناہ بارگاہ میں پہنچے، رسول سے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی معرفت کا راستہ کون سا ہے تاکہ ہم اس کو پکڑ کر خدا کی معرفت تک پہنچیں، تاکہ ہماری عبادتیں ہوں، نمازیں رہ جائیں، گمراہی نہ بنے۔ رسول کی آواز آئی، بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں۔ ہم رسول کی بارگاہ میں بیٹھے، اچانک دیکھا کہ امیر المومنین، کائنات کے مالک حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وارد ہوئے۔ جب وہ وارد ہی ہو رہے تھے، رسول کی حدیث شریف صادر ہوئی رسول کی لسان اللہ زبان سے۔ رسول نے فرمایا، یا علی انت صراط المستقیم، یعنی اے دنیا کے لوگوں جو مجھ سے پوچھتے ہو کہ اللہ کی معرفت کا راستہ کون سا ہے، جان لو کہ علی ہی اللہ کی طرف جاتا ہوا سیدھا راستہ ہے۔ جو اس پر آ جائے، ان کی ولایت کو قبول کر لے، ان کے دامن کو تھام لے، وہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے احادیث ہمیں کس طرح کڑی سے کڑی ملا کے ہمیں اللہ تک پہنچا رہی ہیں، اللہ کی معرفت عطا کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، یا علی آپ تو چلے گئے اس دنیا سے، اب میں کہاں جاؤں؟ آخر الزمان میں آنے والا اس دنیا کے ناسوت میں جب زمانہ آخر ہے، میرے امام بھی ظاہر نہیں ہے، پردہ غیب میں کہاں جاؤں؟ سرکار نے فرمایا، تم اپنے امام کی معرفت حاصل کرو گے تو تمہیں حقیقی معرفت خدا مل جائے گی، تب تمہاری نماز ہوگی، عبادت ہوگی۔ یعنی یہاں پر دیکھیں، نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، کاملاً عبادت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا میں نے خلق کیا عبادت کے لیے، امام نے فرمایا عبادت معرفت سے ہوتی ہے۔ معرفت خدا کہاں سے ملے گی؟ امام کی معرفت سے۔ بس جب تک امام کی معرفت نہیں ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں گمراہی ہو جائیں گی، انسان کو گمراہ کر دیں گی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حقیقی عبادت تک پہنچاتا ہی امام ہے۔ جب تک امام سے نہیں لیں گے، عبادت تک نہیں پہنچیں گے۔ کسے لیں گے؟ کون دے گا؟ وہی دے گا جو اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کی زبان ہے۔ اب آخر الزمان میں کہاں جاؤں؟ فرمایا اپنے امام کو پہچانو۔ جب تک تم اپنے امام کو نہیں پہچانو گے، کہاں معرفت خدا تک پہنچیں گے؟ کہاں عبادت الہی حقیقی طرف، اللہ کی حقیقی عبادت تک کہاں پہنچیں گے؟ نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ اس تک پہنچنے کا راستہ ہی امام ہے، امام کی معرفت ہے۔ میرے امام تو غائب ہیں، میں کہاں جاؤں؟ ان کی معرفت کس طرح حاصل کروں؟ تمام زمانوں میں تمام شیعان کے لیے یا انسانوں کے لیے امام ظاہر تھے، یعنی وہ دکھے جاتے تھے، وہ بولتے تھے تو ان کو سنا جاتا تھا، ان کو دیکھا جا سکتا تھا، ان کے حضور کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں میرے امام تو نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ پردے غیب میں ہے، میری آنکھ ان کو نہیں دیکھتی، وہ ہیں، میں ان تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ہیں، وہ بولتے ہیں، وہ میرے گھر کے فرشوں پر، قالینوں پر قدم پاک رکھ کر جاتے ہیں، میری بازاروں میں چلتے ہیں، میری آنکھ ان کو نہیں دیکھتی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ میں معرفت حاصل نہیں کر سکا۔ میں جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تیری معرفت حاصل کروں گا، یعنی نصرت امام کروں گا، امام کو پہچانوں گا، اب پردہ غیب میں چلے گئے، میں سو گیا ہوں، مجھے ان کی کوئی یاد ہی نہیں ہے، مجھے کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ کوئی ہے جو میرے لیے حیات بھیجتا ہے، جو چلتا ہے تو حیات پھوٹتی ہے، زمین سے حیات اگتی ہے، وہ سر چشمہ حیات ہے، مجھے یاد ہی نہیں ہے اس کی۔ آخر زمان میں رہنے والے شیعو، اے اہل غدیر، یہ میرا آپ کے ساتھ کلام ہے، میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یہ عرض آپ کی خدمت میں ہے کہ آیا میں اپنے امام کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اس کی معرفت حاصل کی ہے میں نے، کرتا ہوں یا نہیں؟ یہ تمام شیعان اپنے آپ سے سوال پوچھیں، میں جانتا ہوں اپنے امام کو، کتنا جانتا ہوں؟ بھائی آپ سب مل کر کہو گے آغا آپ کہہ رہے ہیں امام کو جانے، امام کو پہچانے، بھائی ہمارے امام ہے پردے غیب میں کس طرح پہچانوں؟ خدا کی قسم ہے، ہمارے پاس حدیث چھوڑ کے گئے، ایسا راستہ ہے حدیث صراط مستقیم، جس طرح خود امام ہے اسی طرح حدیث صراط مستقیم ہے معرفت امام کی طرف، معرفت اللہ کی طرف۔
حدیث میں وہ بتائیں گے آپ کو اصول قانون کہ ہمیں کس طرح پہچانو. روایات میں وہ تمام چیزیں آئی ہیں. دیکھیے آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے متعلق ہو، تعلق رکھتے ہوں، آپ مقلدین ہیں، آپ غیر مقلدین ہیں، آپ مراجع کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، تمام ان صورتوں کو مد نظر رکھ کر آپ جب غور کریں گے دیکھیں گے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اصول دین تحقیقی ہیں. اب آپ کو حدیث پڑھنی ہے، علماء سے پوچھنا ہے، سیکھنا ہے. آپ حدیث پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیکھیں علماء سے، علماء کو پڑھانی چاہیے. تو حدیث سے آپ کو ملے گا کہ امام کی معرفت کا راستہ کون سا ہے، اور امام صراط اللہ المستقیم ہے، یعنی جس راستے سے ہم اللہ کی معرفت تک پہنچ سکتے ہیں وہ راستہ فقط امام کی معرفت ہے. میرے امام زمان پر دیکھا ہے، میں حدیث سے ان سے پوچھوں گا، جس طرح انہوں نے خود فرمایا کہ روات حدیث فرجعوا الی روات حدیثنا، ہمارے احادیث کے روات کی طرف رجوع کریں، یعنی حدیث پڑھیں، حدیثوں سے سیکھیں. ہم آپ کو مل جائیں گے، اور آپ اگر حقیقت میں جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں اس پر پورے اتریں اور اللہ تمہیں موفق کرے تو آپ کا اور میرا یعنی امام کا دیدار دور ہی نہیں ہے، کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. اب یہ راستے میں کہاں سے لوں گا، یہ امام کو میں کہاں سے پہچانوں گا؟ کلام نورانی اہل بیت سے، زیارات کے جملوں سے. زیارت جامعہ ہے، غدیریہ ہے، زیارت جوادیہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، زیارت امین اللہ ہے، مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی زیارات ہیں. ان میں تمام بند جملے ہیں، وہ تمہیں بتاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اپنے امام کی معرفت حاصل کریں. بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں خلق ہوا ہوں اللہ کی معرفت کے لیے. اللہ کی معرفت کہاں سے ملے گی؟ امام سے. میں نے اپنے امام کو پہچاننا ہے کہاں سے؟ احادیث سے، ان کے کلام پاک سے. جب وہاں سے میں نے اپنے امام کو جان لیا، پہچان لیا، روح کی آنکھ نے ان کو حس کر لیا، دیکھ لیا، تو یقیناً آپ اللہ کے عارف ہیں. اللہ کے عارف بننے کے لیے امام کا عارف بننا ہے. بس آپ خلق ہی اسی لیے کیے گئے ہیں تاکہ اپنے امام کی بندگی کریں. آپ اپنے امام کے عبید ہیں. کتاب حجت میں امام مرزا علیہ السلام کی روایت ہے، الناس عبید لنا فی الطاعت، تمام مخلوقات یعنی انسان ہمارے عبد ہیں ہماری اطاعت کرنے میں، ہم سے لینے میں. آپ ان سے لیں، آپ کے معارف کے مدارج کو وہ اتنا بڑھا دیں گے کہ آپ اس لائق بن جائیں کہ اپنے امام کا دیدار کر سکیں، ان کی معرفت حاصل کر سکیں، روح کے حساب سے ان کے ساتھ رہ سکیں. پھر امام نے فرمایا یہ ابواب ہے، یہ جو ابھی حدیث پڑھوں گا یہ باب ہیں. اصول کافی شریف میں، بہار میں اور غیبت نامانی جیسی کتابوں میں یہ باب آیا ہے. اذا عرفت امامک، جب آپ اپنے امام کو پہچان لیں گے، لم یضرک، تمہیں نقصان نہیں دے گا امام کے ظہور کا جلد ہونا یا مؤخر ہونا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ معرفت امام اللہ کی معرفت ہے، معرفت امام اللہ کی معرفت کا روح ہے. بس آپ کو پہچاننا ہے امام کو، اللہ تک پہنچ جائیں گے. یعنی آپ خلق ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ امام کی بندگی کریں. امام کی بندگی میں اللہ کی بندگی ہے. یا زہرا، ہم نے اسی پیغام کو مومنین تک پہنچانے کے لیے جتنا ہمارا حال ہے اپنے حسب حال یہ کام شروع کیا ہے، تاکہ کائنات تک یا مومنوں تک اور جتنا ہماری حمایت ہوتی جائے گی اس معرفت کو اور معارف کو، امام کے معارف کو مومنین تک پہنچائیں. اس کے لیے ہمارا چھوٹا سا ایک ادنا اور ناچیز کام، ہم المہدی چینل پر آپ کے لیے حاضر ہوں گے، یہ کام کریں گے تاکہ آپ کے لیے معرفت امام درجہ بے درجہ کلاسوں کی طرح، سبق کی طرح، یعنی پہلا سبق دوسرا سبق اس طرح جتنے اس کے درجے آئیں ہم کام کریں گے وہ آپ تک پہنچائیں. آخر الزمان، ظہور، غیبت اور رجعت، ان حکومت الہیہ، امام زمان کی حکومت، ان تمام موضوعات پر، یہ مثال کے طور پر آپ کے لیے بیان کر رہا تھا، ان پر ہم کام کریں، مومن تک پہنچائیں اور حقیقی معرفت الہی، اللہ کی حقیقی معرفت تک پہنچ سکیں. اس کے لیے چھوٹا سا ایک کام شروع کیا ہے جو المہدی چینل سے، جو یوٹیوب میں بھی ہے اور ٹک ٹاک میں بھی ہے، اور دوسرے کام بھی ہم انشاءاللہ جو ہے کریں گے. اس کے لیے آپ کی حمایت کی ضرورت ہے. آپ شیئر کریں اور تمام مومن تک پہنچائیں، خصوصاً اپنی اولاد اور نوجوانوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم
बुज़ुर्गों का इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने हमें सिखाया है, इस राह को उन्होंने हमें दिखाया है। अब हम इसी राह को थाम लें ताकि हम तमाम नौजवान मिलकर एक काफ़िला बनाएं और तमाम काफ़िले और कारवान मिलकर इमाम की मारिफत के बाग और दरख्त उगा जाएं, ताकि हमारे बाद एक छोटा सा काम इमाम की बारगाह में किया जाए, जिसके ज़रिए से मोमिनीन, नौजवान, बच्चे, तिफलान इमाम की मारिफत को हासिल कर सकें। तमाम मिलकर हमारी हिमायत करें और हमें इसमें मदद करें, पुश्तिबान बने हमारे। मौला आपके हामी व नासिर हों। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज या ज़हरा।